جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، ہم اور آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، کس طریقے سے یہاں پر فرقہ پرستی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی کو مصیبت کے اندر اور پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ مسلمان قوم ہے، جس کو دونوں طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو وطن کا اور دیش کا غدار بتایا جاتا ہے کہ یہ دیش کے غدار ہیں اور ان کے سینوں کے اندر اپنے وطن کے لیے محبت نہیں ہے۔ دوسرے، یہاں پر رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو ڈرا کر اور دھمکا کر اس ملک کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے مذہب کو ختم کر دیا جائے، ان کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ تو دونوں طریقے کی مار یہاں پر رہنے والا مسلمان، یہاں پر بسنے والے لوگ، جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے، 4 لاکھ علماء نے جس دیش کی آزادی کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، ہزاروں مسلمانوں نے جس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے، آج اسی دیش میں جس مٹی کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے اور ہمارے پرکھوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ ختم کر دیا، آج اسی دیش کے اندر مسلمان کو اور اس کو جس نے اپنی زندگی کو، زندگی کی چیزوں کو، اپنے گھر کو، اپنے اولادوں کو، سب کو ختم کر دیا تھا، آج اسی دیش کے اندر مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ ہم ان سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ملے گی منزل مقصود، یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود، یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہمارا ہر سانس، ہمارا ہر جذبہ، ہمارا ہر لمحہ اس وطن کے لیے ہے۔ ہم جیے ہیں اسی وطن کے اندر، مریں گے اسی وطن کے اندر، اور جب مریں گے اسی کی مٹی کے اندر ہم دفن ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس وقت اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر یہاں پر رہنے والے لوگوں کو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، انہیں مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھنا چاہیے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی آپ کو ملک کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی جس سے آپ کسی مسلمان کو بحیثیت قوم یہ کہہ دیں کہ یہ قوم اس دیش سے محبت نہیں کرنے والی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ دیش سے سب سے زیادہ پریم مسلمان کرتا ہے، میں اگر یہ کہوں دیش سے سب سے زیادہ محبت یہاں کا رہنے والا مسلمان کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو ڈرایا جاتا ہے، ہم کو دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ کے نام پر پورے دیش کے اندر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا کر ان کا مذہب اور ان کا دین ان سے چھین لیں گے۔ وہ سمجھ لیں کہ شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، وہ سمجھ لیں کہ شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، اور مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی، مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی۔ بھیڑیوں کی طاقت سے شیر مرا نہیں کرتے، بھیڑیوں کی طاقت سے شیر مرا نہیں کرتے، اور محمد کے دیوانے کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ اس دیش کے اندر تم مسلمانوں کو ڈرا کر، ایمان والوں کو ڈرا کر، ان کے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس ملک کے اندر مسلمان نہ کبھی کسی سے ڈرا ہے۔ اس ملک کو کیا، ساری دنیا کے اندر مسلمان اگر ڈرتا ہے تو صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے۔
وہ لوگ آج دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان لوگوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا جو آج اس ملک کے اندر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے، اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اصل غدار وہ ہے اس دیش کے جو دیش کے اندر رہ کر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہندو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ غدار نہیں ہے، مسلمان اگر اسلامی دیش کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ سکھ اگر خالستانی کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ راستے تم کھول رہے ہو۔ اس ملک کو سیکولر ملک ہے، اس کا دستور سیکولر ہے، سیکولرزم کے اوپر یہ ملک زندہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا جذبہ ہے کہ اگر یہ سیکولر دستور کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ سیکولر دستور ختم ہوتا ہے۔ 70 سال پہلے ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلے تھے، اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے ہم پھر سر سے کفن باندھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے وطن کی عزت و آبرو کے اوپر کسی کو کھلواڑ کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ وطن کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر سکے، چاہے وہ کوئی ہو ملک کے اندر۔ اس ملک کا ہندو اور مسلم اتحاد تانا بانا باقی رہنا ہے۔ جمعیت علماء روز اول سے اسی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے سیکولر تانے بانے کو باقی رکھتے ہوئے ملک کو آگے کی طرف اور ترقی کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ جمعیت علماء آزادی سے پہلے سے اس ملک میں ہندو اور مسلمان اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی روایات کو پر قائم ہے، کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے۔ میں بتلا دینا چاہتا ہوں، جمعیت علماء کا پیغام ہے، نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی، نہ ہی ہمت ہاری ہے، میں نے دیکھے ہیں کئی دور اور آج بھی سفر جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھنے پر ہم آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے اور ملک کے سیکولر دستور کو باقی رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے دیش کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا